السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں، پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر کسی نے نماز کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مقدسہ پڑھ لی اور اس کے منہ سے درود پاک بھی نکل گیا، تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اس کا خلاصہ فرما دی، جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ۔ جی مزید کون؟ اگر کوئی پریگننٹ ہو جائے پھر وہ 1 ماہ 1.5 ماہ کے اندر پھر دوائی کھا کے اس کو ضائع کر دے تو ضروری کیا ہے؟ کیسا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی مزید کون؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوجری حرام ہے کہ حلال ہے، میرا سوال یہ تھا۔ جی بالترتیب سوال کے جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مبارکہ کسی نے اگر نماز میں پڑھی اور پھر درود پاک پڑھ لیا تو ایسی صورت میں کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ بطور جواب اگر کسی نے، یا اس کی عادت تھی، جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں دعا کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دعا، اس آیت کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو اب عام عادت کی بنا پر اس نے جو ہے وہ درود پاک پڑھا یا جواب کے طور پر درود پاک پڑھا، تو ایسی صورت کے اندر نماز ہی فاسد ہو جائے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نئے سرے سے نماز ہی اسے شروع کرنی ہوگی، نئے سرے سے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ دوسرا سوال تھا کہ حاملہ عورت 1 یا 2 ماہ یا 1.5 ماہ کا حمل ساقط کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ حاملہ عورت کو بلا عذر شرعی حمل ساقط کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان پایا جاتا ہے کہ 4 ماہ سے پہلے حمل ساقط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ 4 ماہ سے پہلے بھی بلا عذر شرعی حمل ساقط کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اوجڑی کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے جو قریب بحرام ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ کر لیں اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ گناہ ہی ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے۔ تو اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے، اس کو کھانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ جی مزید کال؟ حضور عبد المصطفیٰ عرض کر رہا ہوں، یہ جو نماز ہے، نماز بالجہر یعنی اونچی آواز میں مغرب کی جماعت کروا رہا ہے امام، تو ایک دفعہ الحمد پڑھ لی آہستہ آواز سے، پھر اس کو یاد آیا میں نے اونچی میں آواز میں پڑھنی تھی، پھر دوبارہ اس نے اونچی آواز میں پڑھ لی، تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں جی۔ قاعدہ اولا امام کا، امام قیام پہ آ گیا، تو کیا اب مقتدی کو اجازت ہے لقمہ دینے کی؟ لقمہ دے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ بھی بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو ذخر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ جی مزید کال؟ ایک سوال تھا کہ جیسے کہ سنیما ہال میں کام کرتے تھے، اس وقت کام کر میں نے پیسہ جمع کیا، تو وہ جمع کر وہ سنیما ہال کا کام چھوڑ کر اب میں نے ایک حلال کام جو چھوٹا سا کام کیا ہے، اپنا حلال کام، جیسے کہ سامان سپلائی کرنے کا، خرید کر اس سے کمایا ہوا پیسہ حلال ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی مزید کال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں یہ بھی بمیں بناتے ہیں، کہ ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ جی پہلا سوال ہمارا، نماز جہر کے اندر اگر کسی امام نے آہستہ آواز سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، اب اسے یاد آیا کہ میں نے تو آہستہ آواز سے پڑھ لی، اب دوبارہ اس نے جو ہے آواز بلند پڑھی، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر درمیان میں اسے یاد آیا تو جہاں سے یاد آیا وہیں سے وہ آواز بلند شروع کر دے، دوبارہ پیچھے لوٹنے کی اجازت نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کا اعادہ کرنا، اگر آدھی پڑھ لی، آدھی سے زائد پڑھ لی، اب اگر اس کا اعادہ کرتا ہے، دوبارہ پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر بھول کر پڑھے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جان بوجھ کر پڑھے گا تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر امام نے جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو جہرن جو ہے وہ دوبارہ پڑھا
تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اب نماز ہو گئی تو اب اعلان کر دیا جائے کہ فلاں دن کی مغرب کی نماز میں جو افراد شریک تھے وہ اپنی نماز دوہرا لیں، واجب الاعادہ کی نیت سے اسے دوبارہ پڑھ لیں، اور امام بھی خود پڑھے اور توبہ بھی کرے۔ دوسرا انہی کا سوال تھا کہ قعدہ اولا میں امام کھڑا ہو گیا، اب مقتدی لقمہ دیتے ہیں۔ دیکھیں قعدہ اولا میں اگر امام کھڑا ہو جائے تو پھر مقتدی لقمہ نہ دیں، بلکہ اب امام کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں۔ ہاں اگر امام جو ہے وہ اٹھا ہی ہے اور ابھی بیٹھنے کے قریب ہی تھا، ابھی اس کا بدن جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوا تھا، کمر اس کی جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوئی تھی، اس کے جو ہے ابھی خم تھا کمر میں، تو اب ایسی صورت کے اندر لقمہ دیا تو لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر امام کھڑا ہو گیا یا بیٹھنے کے قریب نہیں تھا، کھڑا ہونے کے جو ہے وہ قریب ہو گیا، تو اب لقمہ نہ دیا جائے، بلکہ اب امام کے ساتھ آپ نماز تیسری چوتھی پڑھ لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر امام پورا کھڑا ہو گیا اور پھر کسی نے لقمہ دیا اور امام اس لقمہ دینے والے کی آواز پر واپس لوٹ آیا، اب اگر امام واپس لوٹ آیا تو ایسی صورت کے اندر امام کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور بقیہ مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ لقمہ دینا ضرورت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب امام کھڑا ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو تو لازم ہی ہو گیا۔ اب جب سجدہ سہو لازم ہو گیا تو اب لقمہ دینے کا کیا معنی؟ لقمہ تو دیا ہی اس لیے جا رہا تھا کہ یا تو امام کو سجدہ سہو سے بچایا جائے، یا پھر امام کو اس کی نماز اگر فاسد ہونے جا رہی ہے تو اس سے بچایا جائے۔ جب سجدہ سہو واجب ہو گیا تو اب لقمہ دینے کا کوئی یہاں پر محل نہیں ہے، مقام نہیں ہے، تو جس مقتدی نے لقمہ دیا بے محل لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور جب اس کی نماز فاسد ہو گئی تو امام نے جب اس کے لقمے پر عمل کیا تو گویا کہ ایک غیر نمازی کے لقمے پر امام نے عمل کیا اپنی نماز میں، تو اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی، اور جب امام کی فاسد ہوگی تو بقیہ سب کی بھی فاسد ہو جائے گی۔ لقمے سے متعلق احکام سیکھنا امام کو بھی ضروری ہے اور مقتدیوں کو بھی ضروری ہے کہ لقمہ کہاں دینا ہے، اور اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہی لقمہ دیا جائے کہ کہاں ضرورت ہے اور کس جگہ لقمہ دینے کی شرعاً اجازت ہے۔ اس بارے میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو ایک رسالہ بھی ملے گا لقمے کے مسائل سے متعلق، اس کا مطالعہ انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے بے حد مفید رہے گا۔ ایک اور سوال تھا ہمارا کہ سینما ہال کی کمائی اور اب وہ کام چھوڑ دیا اور اب آگے کوئی دوسرا کام کیا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسی کمائی سے ہی آگے دوسرا کام کیا، تو وہ اس کام سے ملنے والا نفع حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ حرام کمائی کا حکم یہ ہے کہ آپ اسے صدقہ کریں گے، اسے کسی دوسرے کاروبار میں استعمال نہیں کر سکتے ورنہ گناہگار ہوں گے۔ تو اب اگر اولاً تو آپ نے یہ کیا تو آپ پہلے ہی گناہگار ہوئے، آپ پر لازم ہے توبہ کریں، اور اب بھی جتنی بھی وہ حرام کمائی تھی آپ اسے صدقہ کر دیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں۔ بہرحال اس کمائی سے جو نفع حاصل ہوا، آگے دوسرا کاروبار کیا آپ نے، تو وہ اس کاروبار سے آنے والا نفع وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن ایک تو آپ نے صدقہ کرنے میں تاخیر کی اور اب تک صدقہ نہیں کیا، اس کی بھی توبہ کریں، اور دوسرا جو گناہ کا کام کیا تھا اس سے بھی توبہ کریں، اور توبہ اسی وقت کامل اور مکمل ہوگی جب کہ اس کے تمام احکام پر عمل کر لیا جائے، اور ان احکام میں سے ایک حکم آپ کے مسئلے کے اندر یہ بھی ہے کہ جو حرام کمائی ہے اسے صدقہ کر دیں۔ صدقہ کسے کیا جائے گا؟ شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کیا جائے گا۔ ایک اور سوال ہے ہمارا کہ آئیبرو بنوانا کیسا ہے؟ اور مرد بھی آج کل بنواتے ہیں۔ آئیبرو بنوانا ناجائز اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر ایسا کرنے والی عورتوں پر اور کرنے والی اور کروانے والی دونوں پر لعنت فرمائی۔ تو یہ لعنت اگرچہ الفاظ جو ہے وہ اس کے اندر عورتوں کے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ مردوں کی اس کی اجازت ہے، مردوں کے لیے بھی یہ حرام ہی ہے، کیونکہ عموماً یہ فعل عورتوں کے اندر ہوتا ہے، عورتیں کرواتی ہیں، اس لیے حدیث پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن مردوں کے لیے بھی بہرحال آئیبرو بنوانا ناجائز و حرام اور گناہ ہی ہے۔ کچھ ویڈیو کالز ہم شامل کرتے ہیں۔ جی ویڈیو کال دکھائیے۔ میرا نام جعفر اقبال اٹلی کے شہر روم سے عرض کر رہا ہوں۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، اس میں کیا صداقت ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ جی
یہ بھی ایک بدشگونی کی ہی قسم سے ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب والا کہ اگر حاملہ عورت سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت اس کے ہاتھ میں چھری ہو تو اس سے بچے کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، یا انہیں اس میں آنے نہیں دیا جاتا اس کے سائے کے اندر، یا سورج کی دھوپ میں آنے نہیں دیا جاتا، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان باتوں کا شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، اور اس بات کو سامنے لایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی اتنی بڑی مخلوق سورج کو بھی جو ہے وہ گرہن لگا کر اس کی جو ہے روشنی کو جو ہے چھپا دیا، تو پھر ہم جو ہے وہ کس شمار کے اندر ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے ہماری بھی جو ہے وہ روشنیوں کو جو ہے وہ سلب فرما لے۔ گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، تو اس وقت یہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ وقت استغفار کا ہے، کثرت کا ہے، نمازیں بھی ہیں، کسوف اور خسوف یعنی یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی اپنی نمازیں بھی باقاعدہ موجود ہیں، وہ نمازیں پڑھی جائیں۔ بہرحال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، کثرت سے استغفار ہو، ذکر و دعا ہو، باقی یہ کانسیپٹ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے موبائل میں سورہ یاسین ہے، موبائل میں سورت رکھنے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کو موبائل کے اندر اپلیکیشن کی صورت کے اندر رکھنا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں قرآن کریم جب آپ رکھیں گے تو ایک تو ویسے ہی کوئی گناہ کی چیز موبائل میں نہیں رکھنی چاہیے، ویڈیوز جو ہے وہ اور بے پردہ عورتوں کی ہوں یا موسیقی والی ہوں وہ ویسے بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور جب قرآن کریم ہے تو اور زیادہ ادب کی حاجت ہے، تو موبائل کو ان بری چیزوں سے پاک رکھا جائے۔ قرآن کریم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سورہ یاسین شریف، اور پھر نہ صرف رکھا جائے بلکہ اس کی تلاوت بھی کی جائے۔ اور ہاں تلاوت کرنے میں اس بات کا خیال کریں کہ ٹچ اسکرین کے اوپر جو قرآن کے حروف ظاہر ہو رہے ہیں انہیں بغیر وضو نہ چھوئیں بلکہ باوضو ہی چھونے کی صورت بنائیں۔ مزید بھی کچھ میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بینک میں روپے رکھوانا سود ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، بینک میں روپے رکھوانا سود ہوتا ہے، کیونکہ بینک میں جو آپ کی رقم ہوتی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے۔ قرض کی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ بینک کو پروفٹ ہو یا لاس ہو، آپ کو بینک وہ پورے کی پوری واپس کرنے کا پابند ہے۔ جب بینک پوری واپس کرنے کا پابند ہو تو اس کا مطلب آپ کی وہ رقم قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع دیا جائے اور وہ نفع مشروط ہو، کنڈیشنل ہو ابتدا کے اندر ہی کہ یہ آپ کو دیا جائے گا، تو یہی سود ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ تو لہٰذا بینک میں فکس ڈپازٹ کے اندر یا فکس ڈپازٹ کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ پیسہ رکھواتے ہیں اور اس پر آپ کو نفع ملتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ سود ہے۔ یہ دعا کیا کی جا سکتی ہے کہ اللہ آپ کو ہر خوشی عطا کریں؟ دیکھیں ہر خوشی ہر شخص کے حق میں وہ خوشی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو دعا یہ کی جائے کہ آپ کے حق میں جو بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کرے۔ بسا اوقات ہم اپنے لیے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو ایسی دعا نہ کی جائے بلکہ دعا یوں کی جائے، خود اپنے لیے کریں یا کسی اور کے لیے کریں تو دعا انہی الفاظ کے ساتھ کریں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے، یا تمہیں اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرمائے جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مزید کال۔ محمد اسلم اتاری ہند کی ریاست کرناٹک کے شہر یادگیر سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا دلہن کے قدم منحوس بھی ہو سکتے ہیں؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی نئی بیاہی دلہن جب گھر آتی ہے اور اگر گھر میں کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کا قصوروار دلہن کی آمد کو کہتے ہیں۔ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی چارپائی کے نیچے گندم یا نمک وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے، کیا یہ رکھنا جائز ہے؟
جی مزید کال. مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ کام شروع کریں تو والدہ صاحبہ کہہ دیتی ہے یہ کام ٹھیک نہیں آپ نہیں کرو، والد صاحب کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کام ٹھیک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں بندہ کر لیتا ہے وہ غلط بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. جی لیکن پہلا سوال کہ دلہن کے قدم منحوس ہونا ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کسی شخص کو اگر یوں منحوس قرار دیں تو اولاً تو اس کے اندر سامنے والے کی ایذا ہے، تکلیف ہے، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر اس کے آنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو یہ اس بات پہ کہاں دلیل ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے. ایسے تو وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا اس طرح کا، لیکن جب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا شروع ہوئی ہوں تو مجھے ایسے معاملات درپیش آ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ سسرال جو ہے وہ منحوس ہے. تو ہر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ منحوسیت کا ہی تانا دیتا رہے گا اور معاملات کبھی بھی حل نہیں ہوں گے، بلکہ یہی باتیں آپس کے اندر ناچاکیوں کا سبب بلکہ طلاق تک نوبت پہنچا دیتی ہے. تو ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہ سمجھا جائے. در حقیقت وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم شادیوں کے موقع پر ہم سے ہو جاتے ہیں اور ہم یا کرتے ہیں بعض لوگ، تو ان گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے شادی خانہ آبادی کے بجائے شادی خانہ بربادی کی طرف چلے جاتا ہے معاملہ. تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے، ان گناہوں کی نحوست سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ضروری ہے. دوسرا سوال ہے کہ میت کے نیچے جو ہے وہ گندم یا نمک رکھا جاتا ہے. اب یہ کیوں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کا کیا جاتا ہے، یہ سوال میں وضاحت نہیں ہے. یہ وضاحت ہو تو پھر ہم جواب دے سکیں گے کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، نظریہ ان کا اس کے بیک گراؤنڈ پر کیا ہے، اور پھر اس چیز کو کرتے کیا ہیں. پھینک دیتے ہیں تو پھینکنا تو جائز نہیں ہے، یہ اسراف ہے. ہاں اگر صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میت کے نیچے رکھنے میں ان کا کیا کانسیپٹ ہے وہ سامنے آئے تو ہم کچھ بیان کر سکیں گے. تیسرا سوال ہے کہ والدین جو ہے وہ کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں اور پھر وہ کام اچھا ہمیں لگتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں نقصان بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے. دیکھیں والدین کا منع کرنا یا کسی بڑے کا منع کرنا یا بزرگ کا منع کرنا اپنے تجربے کی بنیاد پر، یا وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اس کام کے اہل نہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ بیٹا تم یہ والا کاروبار تم شروع نہ کرو. اب ہم بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ یہ کر لیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ کما بھی لیں گے. تو اب اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے منع کیا تھا نا اس وجہ سے ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ان کی بدشگونی، ان سے بدشگونی نہ لیں. والدین سے بدشگونی لینا تو بے وقوفی سے بڑھ کر بے وقوفی ہے. والدین تو انسان کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے. تو اصل یہ ہے کہ والدین یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر آپ ناتجربے کار ہیں، آپ کے لیے یہ ماحول یہ سازگار نہیں ہے اس کام کے کرنے کے لیے، اس اعتبار سے انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو منع کیا، تو آپ کو رکنا چاہیے تھا. تو والدین کی جائز کاموں کے اندر اطاعت کرنی چاہیے کہ اس کے بیش بہا جو ہے وہ فوائد ہوتے ہیں. اسے بدشگونی نہ لیا جائے کہ ان کے منع کرنے کی وجہ سے. یہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور کسی نے پہلے ہی جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں یار یہ کام نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، یا یہ کام نہ کرنا. تو اب یوں کہا جاتا ہے یار تم چپ ہی رہتے، تمہاری تو کالی زبان ہے، تم نے یہ کہہ دیا تو اب تو مجھے اس کے اندر خسارہ ہی خسارہ ہوگا. تو یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ یہ غلط ہے. اس کے کہنے سے ایسا نہیں ہوا. ہاں ویسے اتفاقی طور پہ معاملہ ہو جائے یا اس معاملے کے حالات اور واقعات ہی ایسے تھے کہ تجربے کی بنیاد پر اس شخص نے کہا تھا کہ نہیں تمہارے لیے یہ چیز اس وقت سوٹیبل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بدشگونی ہرگز نہ لی جائے. یہ سمجھنا کہ بدشگونی ہے یہ نہیں. اور اب اس وقت یہ کہ نہیں جناب بدشگونی کے اعتبار سے میں کام کر گزروں، نہیں. اگر تجربے کی بنیاد پر کوئی منع کر رہا ہے، بدشگونی کی بنیاد پہ نہیں کہ نہیں تم اس کام کے اہل نہیں ہو، یہ کام نہ کرو، تو اب اس سے اس بنیاد پر رکنا کہ نہیں یہ بزرگ منع کر رہے ہیں تو چلو مجھے رک جانا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بدشگونی اگر کوئی لے گا اور اس پر عمل کرتے ہوئے رکے گا تو پھر گناہگار ہوگا. جی مزید کالز. میرا نام حافظ محمد اشرف عطاری ہے، اٹلی کے شہر روم سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بچے کے اوپر سے کوئی گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس کے بارے میں کیا صداقت ہے؟ جواب ارسال فرما دیجیے. جی یہ اور اس طرح کے کئی اور جو ہے وہ مثالیں اور چٹکلے جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان میں سے واقعی جو انہوں نے ذکر کیا یہ تو بہت کامن سا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کسی کے اوپر سے جو ہے وہ پھلانگ کر نہ گزرا جائے. یہ تو ایک ویسی آداب کے خلاف ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے جو ہے وہ گزر جائیں، تو اس سے بچنا اپنی جگہ ہے. لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ نہیں بچے کا قد ہی جو ہے وہ چھوٹا رہ جائے گا،
یہ درست نہیں ہے، یہ بدشگونی لینا ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں آداب کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے، گزرنے کے اعتبار سے بالکل آداب کے بالکل مطابق ہے کہ کسی کے اوپر سے یوں پھلانگ کر نہ گزرا جائے، بلکہ جمعۃ المبارک کے دن تو خاص طور پر گردنیں پھلانگ کر آگے جانے والے کو فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف پل جو ہے وہ بنا رہا ہے، تو اس کے لیے تو ایسا کرنا ہی حرام ہے۔ اور اس میں بھی یہ وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ وہاں پر ایذائے مسلم بھی ہے، مسلمان کو تکلیف بھی ہے کہ آپ جب کسی کو یوں پھلانگ کر جائیں گے تو لازمی سی بات ہے کسی کو آپ کا پیر لگ سکتا ہے، کسی کو ہاتھ لگ سکتا ہے، یا کسی کے ہاتھ پر آپ کا پاؤں جو ہے وہ پڑ سکتا ہے، تو اس میں تکلیف بھی ہے مسلمان کی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال قد چھوٹا ہونے کا کانسیپٹ یہ درست نہیں ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ سفر کرے تو وہ نماز قصر کرے گا یا وہ نماز پوری پڑھے گا؟ بہت زیادہ سفر کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی جناب وہ سفر کر رہا ہے تو اب وہ شخص جو ہے وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ دار و مدار اس پر ہے کہ وہ کس مقام پر ہے اور سفر کون سا کر رہا ہے، ورنہ تو اندرون انسائیڈ دا سٹی بھی جو ہے وہ اندرون شہر بھی جو ہے وہ سفر ہوتا رہتا ہے، روزانہ ہی لوگوں کا ہوتا ہے۔ بعض شہر بہت بڑے بڑے ہیں جیسے ہمارا باب المدینہ، تو اب اس کے اندر کئی جگہوں پہ آنے جانے کے درمیان کا فاصلہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا بھی ہے، تو اب وہ روزانہ ہی سفر کرتے ہیں، تو کیا وہ مسافر ہیں اور وہ قصر نماز پڑھیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ شرعی مسافر وہ ہوتا ہے جو کہ 92 کلومیٹر کی مسافت پر جانے کے ارادے سے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے تو وہ شرعی مسافر ہوتا ہے، اور اس کا یہ جانے کا ارادہ متصلاً ہو 92 تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ ہو کہ پہلے 45 کلومیٹر کے اوپر مجھے جانا ہے، پھر وہاں رک کر ایک کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد 70 کلومیٹر پہ جانا ہے، وہاں رک کر ایک کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 92 کلومیٹر پہ جانا ہے، وہاں رک کر ایک کام کرنا ہے۔ اب مسافر نہیں قرار پائے گا وہ، فرسٹ ہی اس کا جو ہے وہ 92 کلومیٹر ہو، اب یہ مسافر ہو گیا۔ اب بھلے آگے اس کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پارٹ ہو سکتے ہیں سفر کے، تو وہ مسافر رہے گا جب تک کہ دوبارہ اپنے وطن اصلی میں نہ آ جائے یا وہ کسی مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہ کر لے۔ تو جب تک نیت نہیں کرے گا یا وہ وطن اصلی میں نہیں آئے گا، مسافر رہے گا، اور جب مسافر ہوگا تو وہ قصر نماز ادا کرے گا، اور جب اپنے وطن اصلی میں آ جائے گا یا کسی مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ اور مسافر کے لیے بھی نماز میں حکم یہ ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء ان کے 4 فرضوں میں 2 فرض پڑھے گا، باقی عشاء کے وتر پورے 3 پڑھے گا، فجر کی 2 اور مغرب کی 3 ہی پڑھے گا۔ اور سنتوں سے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر تو سفر جاری ہے تو ایسی صورت کے اندر سنتیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن سنت فجر پھر بھی پڑھے، بقیہ سنتیں چھوڑ سکتا ہے اور نوافل چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، کسی ہوٹل میں، شہر میں جا کر جو ہے وہ قیام پذیر ہے، تو ایسی صورت کے اندر سنتیں بھی پڑھے، سنتوں سے محروم نہ ہو۔ ایک اور جو ہے وہ سوال ہے ہمارا کہ شادی کے بعد ولیمے کی رسم نہ کی ہو اور شادی کو 4 سال ہو جائیں تو اب ایسی صورت کے اندر کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں ولیمہ سنت مؤکدہ ہے، ہمارے ہاں بہت سارا پیسہ دنیا کے اندر یا مختلف رسومات کے موقع پر دیگر چیزوں میں تو گزار دیا جاتا ہے، لیکن جو شریعت مطہرہ نے ہم سے چیزیں طلب فرمائی ہیں، مطلوب ہیں، مستحسن ہیں، چاہے سنت کی صورت میں، مستحب کی صورت میں، ان سے بس اوقات لاپرواہی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ولیمے کو سنت کی نیت سے ادا کریں۔ اب دیکھیں نا، ولیمہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے لیکن وہ ایک گیدرنگ ریسیپشنز کے طور پر جو ہے وہ ہوتا ہے، پھر بسا اوقات اس وقت ہوتا ہے جبکہ سنت کا موقع ہی ختم ہو جاتا ہے، ولیمہ 2 دن تک ہے، اس کے بعد ولیمہ نہیں ہے۔ تو اب ولیمہ جو ہے وہ اگر 4 سال گزر گئے تو اب ولیمہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ مالی کفارہ کچھ نہیں ہے، ہاں آئندہ کے لیے اچھی نیت کریں کہ میں جو ہے وہ اس کے اوپر کسی اور شادی کے موقع پر، اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پر، دیگر دوست احباب کی شادیوں کے موقع پر انہیں ترغیب دلاؤں گا، انہیں اس طرف جو ہے وہ مائل کروں گا۔ ایک مسئلہ پتہ چلا تو آئندہ زندگی کے اندر اپنے بال بچوں کی شادی کے وقت جو ہے وہ میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ نیت کی جائے اور یوں اس معاملے کو کیا جائے۔ اب ولیمہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 2 دن تک ولیمہ ہو سکتا ہے۔ جی کال شامل کیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور پھر تقریباً 1 ماہ کے بعد اسے طلاق ہو گئی۔ اب عدت پوری کیے بنا تقریباً شادی کے کچھ دن بعد پھر سے
اس کی شادی کر دی گئی، لڑکی کے ماں باپ یہ سب جانتے تھے، لڑکا شامل تھا لیکن لڑکے کے والدین اس شادی میں شامل نہیں تھے، تو اب یہ مسئلہ جو ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ جی مزید کال۔ غلام ارشاد تعریف، سوال یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ رکعتیں باقی تھی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن تحیات بھی پڑھ لی، درود پاک، دعا، اور ایک طرف سلام پھیر لیا اور دوسری طرف ابھی سلام نہیں پھیرا، یعنی کھڑا ہونا تھا لیکن سلام پھیر لیا، تو اب اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر باقی جو رکعتیں رہتی تھی جماعت کے ساتھ جو امام کے بعد جو پڑھی، اس میں اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر جمعہ کی نماز ہم نے کسی امام صاحب کے پیچھے پڑھی اور اس کی قرات اور نماز پڑھانے کا طریقہ درست نہ ہوا تو ہم پھر اس کا اعادہ کیسے کریں؟ ظہر کی پڑھیں گے یا جمعہ کا اعادہ کریں گے؟ اور سنتوں کا بھی کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرمائیے۔ جی پہلا سوال ہے کہ عدت میں نکاح، عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے اور نکاح نہیں ہوتا، نکاح باطل ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکی دونوں کو معلوم تھا، والدین سب کو معلوم تھا، تو وہ گناہگار ہوئے، لازم ہے کہ توبہ کریں، اور یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، لہٰذا عدت گزارنے کے بعد ہی نکاح کیا جائے اور والدین کی رضامندی سے کیا جائے۔ جنہوں نے یہ نکاح کیا اگر لا علمی کی بنیاد پر کیا تو بھی گناہگار، کیونکہ دین کا مسئلہ سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر جان بوجھ کر کیا تو ڈبل گناہگار ہیں، لازم ہے توبہ کریں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اور باقاعدہ جن لوگوں کے سامنے نکاح کیا انہیں بیان کریں کہ یہ نکاح غلط ہوا ہے، اور پھر عدت گزارنے کے بعد ہی لڑکے اور لڑکی دونوں کے والدین اور لڑکے لڑکی کی رضامندی کے ساتھ ہی نکاح کیا جائے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ مسبوق نے سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ مسبوق نے سلام پھیر دیا تو اب اگرچہ دونوں طرف سلام پھیر دیا اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے، تو کھڑا ہو جائے اور اپنی بقیہ رکعتیں ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر ان کے سوال کا دوسرا جز تھا کہ اگر مسبوق جب اپنی رکعتیں پڑھ رہا ہے، ان رکعتوں میں کوئی غلطی آ گئی، کوئی غلطی ہو گئی، سجدہ کوئی واجب چھوٹ گیا بھولے سے، تو کیا سجدہ سہو کرے گا؟ جی ہاں بالکل، اگرچہ امام کی نماز کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی اور مسبوق جب اپنی رکعت ادا کر رہا تھا اور اس میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو بالکل وہ سجدہ سہو ادا کرے گا۔ اور تیسرا سوال ذرا دوبارہ چلائیں۔ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ رکعتیں باقی تھی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن تحیات بھی پڑھ لی، درود پاک، دعا، اور ایک طرف سلام پھیر لیا اور دوسری طرف ابھی سلام نہیں پھیرا، یعنی کھڑا ہونا تھا لیکن سلام پھیر لیا، تو اب اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر باقی جو رکعتیں رہتی تھی جماعت کے ساتھ جو امام کے بعد جو پڑھی، اس میں اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا؟ اس سوال کا جواب تو ہم نے دے دیا۔ تیسرا سوال جمعے سے متعلق تھا ان کا کہ جمعے کی نماز ہم نے پڑھی اور اس کے اندر ہم نے امام میں کوئی غلطی پائی کہ اس کی قرات جو ہے وہ درست نہیں تھی۔ دیکھیں اگر تو قرات امام کی اس قدر خراب تھی کہ لحن جلی کی غلطی تھی کہ نماز فاسد ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں اگر کسی اور جگہ جمعہ ملنا ممکن ہے تو آپ وہاں جا کر جمعہ ادا کر لیجئے، اور اگر کسی اور جگہ جمعہ کی نماز ملنا ممکن نہیں ہے شہر کے اندر تو پھر آپ نماز ظہر کی قضا کریں گے، اور وقت میں گنجائش ہے تو نماز ظہر کی قضا سنتوں کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ سنتیں پہلے پڑھ چکے تھے تو پھر فرض اور اس کے بعد کی 2 سنتیں اور 2 نوافل کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر لیجیے۔ میسج بھی ہے، ایک سوال ہے کہ صدقہ کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ دیکھیں صدقات 2 طرح کے ہوتے ہیں، صدقات واجبہ بھی ہوتے ہیں اور صدقات نافلہ بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقات واجبہ مستحق زکوٰۃ کو ہی آپ دے سکتے ہیں، جسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے صدقہ واجبہ بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ واجبہ خود نہیں کھا سکتے، غنی کو نہیں دے سکتے، اور صدقہ نافلہ اگرچہ غنی کو دے سکتے ہیں، اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ بھی غریبوں میں ہی تقسیم کیا جائے اور خود اپنے استعمال کے اندر نہ لایا جائے، غریبوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر فرض علوم والدین سیکھنے نہیں دیتے، سیکھنے کے لیے مدرسے جانے نہیں دیتے تو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں اس کے کئی حل فی زمانہ موجود ہیں کہ آپ مدرسے جائے بغیر بھی گھر پر بھی سیکھ سکتے ہیں. اولاً تو والدین کی خدمت کے اندر عاجزانہ التجا کریں، عرض کریں. جس طرح ہم اپنی دیگر چیزیں منواتے ہیں اسی طریقے سے والدین سے اس کے لیے بھی جو ہے وہ بات چیت کریں. اگر پھر بھی اجازت نہ ملے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر کئی کتابیں موجود ہیں، فرض علوم کورسز موجود ہیں اور کئی بیانات موجود ہیں. آپ ان سے استفادہ کر کے کافی حد تک علم دین جو آپ کے ضروری امور سے متعلق ہے وہ جان سکتے ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں. تو اس چیز کو اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ فائدہ ہوگا. ایک ہمارا سوال ہے کہ ہمارے نبی کون سے دن کا روزہ رکھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ سے اس کے بارے میں استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. تو آپ نے یہ وجہ بیان فرمائی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کا ہفتے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اور بھی دن ہیں لیکن پیر کا خاص جو ہے وہ ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر والے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.